السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آج میں تحریک لبیک پر لگنے والی پابندی اور اس کے بعد تحریک لبیک کا مستقبل میں کیا لائے عمل ہو سکتا ہے، وہ کس طرح سے اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں یا نکلیں گے، تو اس سلسلے میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپریل کے مہینے میں، اپریل 2021 میں ناموس رسالت کے مسئلے پر تحریک لبیک نے اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دی جائے، کیونکہ فرانس میں حکومتی سطح پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی تھی، تو اس لیے تحریک لبیک نے یہ مطالبہ کیا کہ سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور پھر اس پہ گورنمنٹ نے کچھ ٹائم لیا، لیکن اس ٹائم میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر تحریک لبیک نے اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی، تو مارچ کی کال کے بعد تحریک لبیک کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد تحریک لبیک کی طرف سے پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، لاک ڈاؤن ہو گیا، اور یہ پرتشدد مظاہرے تھے۔ حکومت کی طرف سے بھی طاقت کا بے جا استعمال ہوا، مظاہرین کی طرف سے بھی پرتشدد احتجاج ہوا، جس کے نتیجے میں بہت ساری قیمتی جانیں بھی اس معاملے میں ضائع ہوئے، اور کچھ لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ بہرحال اس صورتحال میں، اور اس کے بعد حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پر پابندی کا عندیہ دے دیا کہ تحریک لبیک پر پابندی لگا دی جائے گی، لیکن پھر اسی دوران تحریک لبیک کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ جی ہم تحریک کے جتنے لوگ گرفتار ہیں اور تحریک پہ جو پابندی کا ہمارا فیصلہ اس کو واپس لے لیا جائے گا، اور آپ تحریک لبیک اس احتجاج کی کال کو واپس لے لے، اور لوگوں کو اپنے جو ان کے سپورٹر ہیں یا ان کے کارکن ہیں انہیں واپسی کا کہے۔ تو اس پر تحریک لبیک کے جو رہنما تھے انہوں نے لوگوں کو منتشر کیا، گھروں کو بھیج دیا۔ ابھی تک ان لوگوں کے کیس چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، کچھ کے معاملات ابھی کورس میں ہیں، لیکن اب گورنمنٹ نے ایک انتہائی قدم کی طرف بڑھی ہے، اور چاروں صوبوں کی حکومتوں سے، جن میں سے 3 صوبوں میں تو پی ٹی آئی کی حکومت یا ان کی اتحادیوں کی حکومت ہے، اور ایک صوبے میں نون پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ ان تمام حکومتوں، ان تمام صوبائی حکومتوں سے مشورہ لینے کے بعد جو مرکزی حکومت ہے یا جو وفاقی حکومت ہے وہ تحریک لبیک پر پابندی لگا رہی ہے، اور آج اس کے سلسلے میں کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جن فیصلوں میں یہ کہ تحریک لبیک پر پابندی کے لیے اور اس کے جو انتخابی نشان ہے اس کو ختم کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رابطہ کیا جائے گا، اور یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ تحریک لبیک پر جو جن دفعات کے تحت اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی جن دفعات کے تحت یہ پابندی لگائی جا رہی ہے، ان کے تحت اس پارٹی کے جو ایکٹیو لوگ ہیں یا سربراہان ہیں یا آگے جو لوگ ہیں، وہ کسی اور نام سے بھی کوئی پارٹی رجسٹر نہیں کرا سکیں گے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ ابھی یہ کیس حکومت کی پابندی کے بعد یہ الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ آف کورس وہاں پہ تحریک لبیک اس کو قانونی طور پر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گی، ڈیفینڈ کرے گی۔ اگر یہ وہاں پہ ڈیفینڈ کر لیتی ہے تو آف کورس پھر پابندی زائل ہو جائے گی یا اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ الیکشن کمیشن بھی ان پہ پابندی لگا دیتا ہے اور یہ افیکٹو ہو جاتی ہے تو اس کیس میں تحریک لبیک ڈیزالو ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی، اور پھر ان کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اپیل کا حق ہوگا، جہاں پہ یہ حق استعمال کریں گے، لیکن یہ ایک لمبا قانونی اور ایک قانونی جنگ ہوگی جس میں ان کو جانا پڑے گا۔ ابھی تک، اور دوسری طرف یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی پچھلے ہفتے 5 جولائی کو رہائی ہونی تھی، ان کے ٹائم پورا ہو چکا تھا، لیکن 5 جولائی نہیں، میرے خیال میں 10 جولائی تھا، تو 10 جولائی کو ان کو رہا نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں مزید نظر بند رکھا گیا۔ اب اس معاملے میں بھی تحریک لبیک اور ان کے وکلاء ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، دیکھیں ان کا ابھی کیا معاملہ بنتا ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک دینی مذہبی جماعت کے لیے اور مذہبی طبقات کے لیے پریشان کن ہے،
کہ اس طرح سے اگر مذہبی جماعتوں پر پابندی لگنا شروع ہو جائے تو پھر ملک میں جو آزاد خیال اور سیکولر ٹائپ کی جماعتیں ہیں اور انہی کا ہولڈ ہے تو وہی آگے رہیں گی. تو اس وقت سب سے اہم مسئلہ تحریک لبیک کے لیے ان کے امیر کی رہائی ہے. ان کے امیر رہا نہیں ہے ابھی تک, وہ بھی کیس چل رہا ہے, عدالت میں ہے. دوسری طرف دیکھیں کہ تحریک لبیک انتخابی پالیٹکس میں 2018 میں تیسری بڑی جماعت بن کے سامنے آئی. اس نے تمام صوبوں میں بہت بڑی تعداد میں ووٹ لیے, خاص طور پر پنجاب میں, سندھ میں اور کے پی میں. ایون سندھ اسمبلی میں ان کے ایم پی اے بھی منتخب ہوئے اور پہلی دفعہ یہ جماعت الیکشن میں آئی, اور اس جماعت نے تمام بڑی آزاد خیال سیاسی جماعتوں کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچایا یا اس ووٹ کو اپنی طرف کھینچا. اب تحریک لبیک بنیادی طور پر تینوں بڑی سیاسی آزاد خیال جماعتوں کی ایک حریف جماعت ہے, اور اس وقت نون لیگ, پی ٹی آئی اور پی 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 تینوں جماعتیں تحریک لبیک پر پابندی کے معاملے میں ایک ہی صفحے پر ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پر پابندی لگا دی جائے, اسے کل عدم قرار دیا جائے, اور اس کے جو سربراہان ہیں یا جو لیڈر حضرات ہیں ان کو کوئی نئی سیاسی جماعت بھی رجسٹر کرنے کی اجازت نہ ہو. اب یہاں پہ یہ ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے دینی سیاسی جماعتوں کی بقا اور کامیابی. پہلی تو بات ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب جماعت اسلامی ان کی جماعت ہے, یہ مین دو بڑی ہیں, لیکن ان کا آپس میں جو بھی نظریاتی اختلاف ہے جس کی وجہ سے دینی جو یا اسلام پسند جو طبقے ہیں ان کی طاقت بٹی ہوئی ہے. اور دوسری بات ان کا جو دائرہ عمل ہے بہت محدود ہے. کچھ کے پی اور بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ یہ مضبوط ہیں, ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے. لیکن تحریک لبیک کا یہ کیس تھا کہ یہ ہر کنسٹیچوئنسی میں اس نے بہت اچھے ووٹ لیے, 30-40 ہزار, ایون سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ بھی آئے. تو اب یہ ہے کہ ان دینی مذہبی جماعتوں کا اگر آپس میں کوئی پیچ اپ نہیں ہوتا, پہلی تو بات ہے یہ کہ اس وقت تک دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں سیاسی دینی جماعتیں وہ کوئی ایفیکٹو رول ادا نہیں کر سکتی پاکستان کی پالیٹکس میں, قانون سازی میں, کیونکہ ان کی جو سیٹیں ہوتی ہیں 4-5 ہوتی ہیں اور یہ بس ایک ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے, کوئی ایفیکٹو ان کے پاس قانون سازی کے لیے نمبر نہیں ہوتا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تحریک لبیک پہ یہ پابندی لگتی ہے اور معاملہ اس طرح تک جاتا ہے کہ ان کو نہیں, تو تحریک لبیک کا جو ووٹر ہے وہ کہاں جائے گا, وہ کس کو ووٹ دے گا, اور جو تحریک کے لوگ ہیں آف کورس وہ کل عدم تو ہوگی لیکن ان کا ایک اثر و رسوخ ہوگا, تو وہ اپنے ووٹر کو کس کو بھیجیں گے. تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہے. اب تحریک لبیک اس پہ کیا کر سکتی ہے, ایون کل عدم ہونے کے باوجود بھی, ایون ان کی اگر تو تحریک دوسری دینی مذہبی جماعتوں کے ساتھ, سیاسی جو دینی جماعتیں ان کے ساتھ اشتراک عمل کا راستہ نکالے, اور ابھی سے اس پہ کام شروع کر لیجیے, کیونکہ ابھی تک تحریک لبیک کی جتنی بھی سچویشن ہے وہ سولو فلائٹ ہے, وہ کسی دینی مذہبی جماعت کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں چلی. کسی بھی معاملے میں انہوں نے کسی دوسری مذہبی جماعت کو, دینی مذہبی جماعت کو, سیاسی جماعت کو اعتماد میں نہیں لیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تحریک لبیک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسری دینی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کرے اور اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے ان کے ساتھ چلے, اور اپنے جو ووٹر ہے یا ووٹ ہے اس کو منتشر ہونے سے بچائے. کیونکہ اس وقت تینوں آزاد خیال جماعتوں کی یہی کوشش ہے کہ جو تحریک لبیک کا جو ووٹر ہے اس کو ووٹ کو منتشر کیا جائے اور اس ووٹ کو کسی طرح سے توڑا جائے. تو اب یہ تینوں بڑی جو جماعتیں ہیں یہ تحریک لبیک کو ایک مشترکہ خطرے کے طور پہ دیکھ رہی ہیں. تو تحریک لبیک کو بھی یہ اب کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اس آنے والی صورتحال میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے, کیا راستہ نکالنا ہے. کیونکہ ایک بات تو بہت واضح ہے تمام دینی سیاسی جماعتوں کے لیے جو میں آج تک سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ بکھرے ہوئے ہیں, جب تک یہ اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں, جب تک یہ مسلک اور کیا کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ ووٹ مانگتے رہیں گے, اس وقت تک یہ لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس وقت تک یہ لوگ
اسمبلیوں میں ایک واضح میجورٹی کے ساتھ یا ایک بڑی تعداد میں نہیں آ سکتے جہاں کہ یہ پورے ملک کی لیجسلیشن کو افیکٹ کر سکے. تو اس لیے یہ تو اب ان تمام دینی مذہبی جماعتوں کے جو بڑے حضرات ہیں ان کو سوچنا ہے، ان کو اپنا دل بڑا کرنا ہے، ان کو اپنا دماغ استعمال کرنا ہے کہ اگر ہم دین کے لیے بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے دل بھی دوسروں کے لیے بڑے ہونے چاہیے. تو یہ راستہ اب نکالیں سارے مل بیٹھ کے کہ ایک تحریک لبیک ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، مذہبی ووٹ ہے، یہ کہاں جائے گا. اگر اس سے دوسری دینی سیاسی جماعتیں کوئی فائدہ اٹھانے کی یا اپرچونٹی دیکھ رہی ہیں کہ تحریک لبیک ڈسزالو ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک بری سوچ ہے اور گری ہوئی حرکت ہے. یہ سوچ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو مذہبی سیاسی جماعت کو ڈیزالو کر کے اس کے ووٹ کو اپنی طرف موڑنے کی اگر کسی میں خواہش ہے تو یہ خود غرضی ہے. تو ان لوگوں کو بھی سوچنا ہے اور تحریک لبیک کی اپنی جو قیادت ہے ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ اس میں مشاورت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی مشاورت کو یہ اپنی جماعت کے دائرے سے نکالیں اور دوسری جو دینی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے لوگوں سے ڈسکس کریں. جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اور اس وقت بھی جو سیکولر طبقہ تھا اور جو آزاد خیال طبقہ تھا اس کی یہ کوشش تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا کلیش ہو جائے سیکورٹی فورسز کے ساتھ، اور پھر ان کی جماعت کو جمعیت علماء اسلام کو جو ہے اس کو بھی بین کرانے کی ان کی کوشش تھی. کیونکہ جو سیکولر طبقہ ہے یہ مائنڈ میں رکھیے گا، ان کا ٹارگٹ ایک جماعت نہیں، ان کا ٹارگٹ پورا اسلام پسند یا دین پسند جو طبقہ ہے وہ پورا کا پورا ہے. تو لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک تجربہ کار اور بہت پرانے سیاستدان تھے، وہ ساری سازش کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس طرح کے کلیش کی طرف جانے کی بجائے دھرنا ختم کیا اور اپنی جماعت کو اور اپنی جو ان کی طاقت تھی اس کو سیف رکھا ہے. تو اب یہ تحریک لبیک کی بھی نوجوان قیادت ہے، لیکن انہیں اب فہم و فراست کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اپنی جماعت کو اور اپنی جتنی ان کا ووٹر ہے اس سارے کو اس مشکل صورتحال سے نکالنا ہے. اس کے لیے وہ کیا لہٰذا عمل اختیار کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں. کچھ تو یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اب اپنے مشاورت کے عمل کو بڑھائیں، دوسری دینی سیاسی جماعتوں کے جو امیر ہیں یا ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے مشورہ کریں کہ ہم اس صورتحال میں آ چکے ہیں، اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیا لائحہ عمل ہوگا. کیونکہ اب وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 2 سال کا عرصہ ہے، اگر الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو 2 سال کے بعد الیکشن بھی آ رہا ہے، اور اگر تحریک لبیک پہ پابندی لگ جاتی ہے تو اس دوران ان کے لیے پورے یہ جو قانونی جنگ ہوگی اس میں کیا 2 سال کے عرصے میں وہ یہ جنگ لڑ کے دوبارہ الیکشن میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکیں گے. اگر نہیں آ سکتے ہیں تو اس میں پھر کیا کریں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انہیں ابھی سے دور اندیشی کا ان کو دیکھنا ہوگا. اور دوسری طرف حافظ سعد رضوی جو تحریک لبیک کے امیر ہیں ان کی بھی رہائی کے لیے انہیں سبیل کرتی ہیں، راستہ نکالنا ہے. تو یہ سارے کا سارا اب ایک چیلنج ہے تحریک لبیک کی قیادت پر کہ وہ اس مشکل صورتحال میں اپنی قیادت کو اور اپنا جو ان کا ووٹر ہے اور جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کو وہ اس پوری کی پوری مشکل صورتحال سے کیسے نکالتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے اور یہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو اس مشکل صورتحال سے نکالتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.